جی ناظرین، میں آپ کو آج کے اس سیشن میں جو کہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی تیاری کے مرحلے کے بارے میں ہے، تحریری امتحان ریٹن پارٹ جو سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا مقابلے کے ایگزام کا ہے، اس کی تیاری کیسے کی جائے۔ آپ کیا پریشان ہیں کہ کس انداز میں سبجیکٹ سلیکشن کے بعد، ڈیسیژن لینے کے بعد، مضامین کے انتخاب کرنے کے بعد ان کو تیار کس طرح کرنا ہے، نوٹس کس طرح بنانے ہیں، اور اپنے سلیبس کو، اپنے ان مضامین کو کس طرح کیٹیگرائز کرنا ہے، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے امپورٹنٹ ایریاز کون سے ہیں اور ان امپورٹنٹ ایریاز کس طرح ہیں، اور ایک سمارٹ پریپریشن جو ہائی سکورنگ ہو، جس کے اندر کامیابی بھی یقینی ہو اور مارکس بھی آؤٹ اسٹینڈنگ آئیں، چونکہ ایک ایک مارک کے اوپر کمپٹیشن ہوتا ہے، اور 10 یا 20 نمبر اوپر نیچے ہو جائیں تو آپ کی ایلوکیشن بہت مارجن سے اوپر یا نیچے جا سکتی ہے۔ تو پچھلے 20 سالوں سے آزمائے ہوئے کچھ بنیادی اصول میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جن سے سینکڑوں نوجوان ہیں مقابلے کے امتحانات میں ان سے استفادہ کر چکے ہیں اور کامیابی حاصل کر چکے ہیں ان پہ عمل پیرا ہو کے۔ تو آج قبل اس کے کہ وہ اصول اور وہ بنیادی مراحل میں آپ سے شیئر کروں، آپ کو یاد دہانی کراتا چلوں کہ آپ کی اسکرین پر سبسکرائب کا بٹن اپیئر ہوا چاہتا ہے، اسے پریس کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ تک یہ سارے ویڈیو سیشن بلا روک ٹوک پہنچتے رہیں۔ تو ناظرین، اب آپ نے مضامین کا انتخاب کر لیا، آپ نے ڈیسیژن لے لیا کہ آپ نے پی ایم ایس یا سی ایس ایس کے ایگزام میں اپیئر ہونا ہے۔ اب مضامین کو تیار کس طرح کرنا ہے اور ان کو کلاسیفائی کس طرح کرنا ہے، ان کے ایریاز کس طرح ڈیٹرمن کیے جائیں گے کہ امپورٹنٹ ایریاز کون سے ہیں، ان امپورٹنٹ ایریاز کیا ہیں، نوٹس کہاں پہ بنائے جائیں، آؤٹ لائن کہاں پہ بنائی جائے، کون سے ایریاز کو اپنے ریڈار پہ، اپنے کینوس پہ زیادہ اٹینشن دی جائے تاکہ آپ ان کو اچھی طرح تیار کر لیں۔ تو پہلے مرحلے میں یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ بنیادی عوامل کیا ہیں اور بنیادی سٹیپس کون سے ہیں جو آپ نے لینے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ 3 چیزیں خریدیں گے۔ آپ سلیبس بائی کریں گے کسی بھی بک سٹور سے، سی ایس ایس کے آپشنل مضامین کا سلیبس اور کمپلسری مضامین کا سلیبس۔ یہ ایف پی ایس سی کی، فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جب آپ نے بائی کرنی اور آپ کے یہ ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ دوسرا، آپ نے گزشتہ 15 سے 18 سالوں کے جو اپ ٹو ڈیٹ کوشچن پیپرز ملتے ہیں، وہ پبلشڈ بک فارم میں ملتے ہیں، وہ آپ نے خرید لینے ہیں۔ اور تیسری چیز جو آپ کے سامنے، وہ ریکمینڈڈ بکس کی لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور ان 3 فنڈامنٹل ڈاکومنٹس کا آپ نے بغور جائزہ لینا ہے۔ جو مضامین آپ نے آپشنل سبجیکٹ میں 600 کے آپ نے سلیکٹ کیے ہیں، ان کے سلیبس پہ نظر لگائیں اور سلیبس کھول کے سامنے رکھیں، اور فار ایگزامپل یو ایس ہسٹری، امریکن ہسٹری کو سامنے رکھ لیتے ہیں، اور اس کے جو کانٹینٹس ہیں سلیبس کے، وہ 20-25 جو سبجیکٹ ایریاز ہیں ان کو سامنے رکھیں، اور ساتھ کھول لیں یو ایس ہسٹری کے پچھلے 15-18 سال کے اپ ٹو ڈیٹ کوشچن پیپر۔ اب آپ ایک بینچ مارک بنا لیں، جو بینچ مارک اصولی طور پہ اس کے پیچھے لاجک ہے کہ جو بھی کوشچن آپ دیکھیں اور وہ جس سبجیکٹ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو، امریکن ہسٹری کا فار ایگزامپل اس نے جیفرسن ڈیموکریسی پہ پوچھا ہے، تو آپ جیفرسونین ڈیموکریسی کے چیپٹر پہ جائیں گے اور وہ سال وہاں لکھ دیں گے کہ پہلی دفعہ جیفرسونین ڈیموکریسی پہ پوچھا گیا 2005 میں، پھر جیفرسونین ڈیموکریسی کو اس نے پوچھا 2009 میں، تیسری مرتبہ اس نے 2013 میں، چوتھی مرتبہ 2019 میں، اور پانچویں مرتبہ اس نے 2023 میں پوچھا ہے۔ یہ 5 مرتبہ سیم چیپٹر سے کوشچن آیا۔ کوشچن کی ورڈنگ اوپر نیچے ہو سکتی ہے بٹ the chapter remains the same۔ تو یہ 5 سال آپ نے جیفرسن ڈیموکریسی والا جو سلیبس ہے، جو چیپٹر ہے سلیبس کے اندر، اس پہ وہ 5 سال لکھ دینے۔ تو آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ کون سا چیپٹر، کون سا ٹاپک کتنا امپورٹنٹ ہے۔ پہلا بینچ مارک ہے 5 years or more، 5 یا 5 سے زیادہ سالوں میں اگر کسی چیپٹر سے سوال آئے ہیں تو وہ اس کو آپ دیں گے اے کیٹیگری، اس کے اوپر اس کے سامنے اے لکھ دیں اور اتنے سالوں کے آگے وہ سال ہائی لائٹ کر دیں اس ٹاپک کے سامنے اپنے اس سلیبس والی بک کے اوپر، اس پیج کے اوپر۔ پھر آپ دوسرا مرحلہ میں دیکھیں گے 1 سے لے کے 5 سال کون سے چیپٹر سے سوال آئے ہیں پچھلے 15 سے 18 سالوں میں،
ایک سے لے کے 5 مرتبہ 3 4 5 مرتبہ کہاں سے کوشچن آئے ہیں، تو ان کو آپ اس چیپٹر کے سامنے لکھیں گے اور اس کو آپ دیں گے بی کیٹیگری۔ یہ امپورٹنس وائز ہم اس کو کلاسیفائی کرتے جا رہے ہیں آپ کے سلیبس کو ان ٹرمز آف کہ وہ کتنی دفعہ ریپیٹڈلی پوچھا گیا ہے، وہ کتنی مرتبہ ایگزامینر کے ریڈار پہ وہ لاک رہا ہے سبجیکٹ۔ اور تیسری کیٹیگری وہ ہوگی ناظرین جو پچھلے 15 سے 18 سالوں میں آج تک جن پہ پوچھا ہی نہیں گیا، تو وہ ہوگی سی کیٹیگری۔ اب 3 کیٹیگریز آپ کے پاس امریکن ہسٹری کی بن گئی، اور یہ پھر ایکسرسائز آپ نے سارے مضامین پہ دہرانی ہے۔ تو ان 3 کیٹیگریز کو تیار کرنے کا فارمولہ یہ ہے کہ جو اے کیٹیگری چیپٹرز ہیں ان کی آپ اسائنمنٹ بنائیں گے، ان کے نوٹس بنائیں گے، اور وہ جو ریکمینڈڈ بکس میں نے آپ کو کہی ان میں سے ایک مدر بک ہوتی ہے۔ اب فار ایگزامپل جو امریکن ہسٹری ہے اس کی مدر بک جو بائبل ہے اس کی وہ ہیریٹیج آف فریڈم ہے۔ ہیریٹیج آف فریڈم کو آپ مدر بک بنائیں اور اس کے ساتھ کم از کم 2 سورسز اور سپورٹ مٹیریل کے طور پہ یوز کریں، اور چیپٹر بائی چیپٹر جتنے کویشچن اس چیپٹر پہ پوچھے گئے ہیں جیفرسونین ڈیموکریسی کی ہم نے بات کی، تو ان کویشچنز کو اس اسائنمنٹ کی پیشانی پہ ٹاپ پہ لکھ دینا ہے، اور وہ کویشچن آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے کہ جیفرسونین ڈیموکریسی پہ ان حوالوں سے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے اے کیٹیگری جتنے ٹاپکس آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیے جو 5 سے لے کے 8 7 9 مرتبہ پچھلے 15 18 سالوں میں پوچھے گئے اے کیٹیگری چیپٹرز، ان کی آپ ڈیٹیلڈ 15 سے 18 پیجز کی اسائنمنٹ بنائیں گے اوریجنل سورسز سے۔ اور جو بی کیٹیگری ہیں جو 1 سے لے کے 5 مرتبہ پوچھے گئے ہیں پچھلے 15 سے 18 سالوں میں، ان کی آپ صرف 2 to 3 پیجر آؤٹ لائن بنائیں گے، کیونکہ وہ بی کیٹیگری امپورٹنس ہے، وہ 50-50 ہے، پوچھ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی پوچھ سکتا۔ جو اے کیٹیگری ہے اس کی پروبیبلٹی لیول 70 سے 80% ہوتی ہے کہ وہ اگلی مرتبہ بھی ریپیٹ ان میں سے ایک سوال پوچھے جا سکتے ہیں۔ اب آ جائیں سی کیٹیگری پہ۔ سی کیٹیگری وہ ایریاز ہیں ان مضامین کے جو آج تک جہاں سے نہیں پوچھا گیا، اور ان کو آپ ایم سی کیو کے لیے دیکھیں اور 2 مرتبہ صرف پڑھ لیں۔ ان پہ کوئی ضرورت نہیں وقت ضائع کرنے پہ کہ آپ ان کے اسائنمنٹس بنائیں یا ان پہ آپ آؤٹ لائن بنائیں 2 to 3 پیجر، وہ سی کیٹیگری امپورٹنس ہے۔ دس از ہاؤ فنڈامنٹلی آپ 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایز پر آؤٹ جو اس کی آؤٹ لائن ہے، اس کے نوٹس ہیں، یا صرف ان کو پڑھنا ہے، یہ ڈیٹرمن کرے گا کہ وہ کتنے مرتبہ پچھلے 15-18 سالوں میں پوچھا جا چکا ہے اے بی سی 3 کیٹیگریز میں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے ان کو کلاسیفائی کرنے کا، ان کی درجہ بندی کرنے کا۔ سارے مضامین کو وہ آپشنل ہو یا کمپلسری ہو، ان کو آپ نے ان 3 حصوں میں ان کو کلاسیفائی کر لینا اے بی اور سی میں۔ اب آگے چلتے ہیں کہ ان کے سورسز کہاں سے لینے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو کوشن دینا چاہتا ہوں، آج کل اے آئی کا زمانہ ہے، چیٹ جی پی آ گیا ہے، مشین لرننگ آ گئی ہے، آپ نے ان پہ 100% ریلائی نہیں کرنا۔ جو مشین جنریٹڈ کانٹینٹس ہیں ان کے اکثر ریفرنسز ان کے اندر فیک بھی ہوتے ہیں۔ ریلائبلٹی اور کریڈیبلٹی کا کوشچن ہے تو آلویز ریلائی آن ٹیکسٹ بک نالج، ان کو ٹیکسٹ بک سے ویریفائی کریں۔ ایک انسائکلوپیڈیا پیچھے رکھیں، وہ کالیئرس کا ہو یا برٹینیکا کا ہو، جہاں سے آپ نے ڈیٹس فیکٹس ان ٹاپکس کے آپ نے ویریفائی کرتے رہنا ہے، یا اوریجنل جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کے ریکمینڈڈ بکس جو آپ کے سلیبس کے اندر دی گئی ہوتی ہیں، وہاں سے بھی آپ ان کا جو کانٹینٹ نالج ہے اور جو کانٹینٹ کی فیکٹس ہیں وہ ضرور ڈبل چیک کیجیے گا، ویریفائی کریں گے۔ ڈیٹس، پیپل، پلیسز، ایونٹس وہ کس طرح رونما ہوئے، اور تاریخ کے اندر جو ٹھوس ایویڈنس ہے وہ آپ نے نوٹس کے اندر کوٹ کرنی ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ کرنی ہے کہ باقاعدہ اس کو لکھنا ہے اور ریٹن پریکٹس میکسیمم کرنی ہے، اور آخر پہ آ کے امتحان سے کچھ 60 دن پہلے ایون جو آپ کی لانگر اسائنمنٹس ہیں ان کو پھر آپ نے 2 پیجر اس کی آؤٹ لائن پہ ریڈیوس کر لینا ہے، تاکہ آئندہ ریویژن کے وقت آپ صرف 2 پیجر کو ریوائز کریں گے، اس کے اندر صرف کوٹیبل مٹیریل ہوگا، فیکٹس ہوں گے، پیپل، پلیسز، ڈیٹس ہوگی، اور وہ 2 پیجر پڑھنے سے اور پھر اس کو لکھ کے ریوائز کرنے سے آپ کے ریٹن پریکٹس جو ہے وہ آپ کی اسپیلنگ ٹھیک کرتی ہے، وہ آپ کو، اور بلینک پیجز پہ لکھیں، چونکہ آپ کو آنسر شیٹس عام طور پہ بلینک وائٹ ملتی ہیں، وہاں لائن اور لینتھ اسٹریٹ رائٹنگ کا آپ کی پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے، آپ کی سپیڈ بہتر ہو چکی ہوتی ہے، آپ کے اسپیلنگ ایشوز بہتر ہو گئے ہوتے ہیں، اسپیلنگ ایشوز اوور کم کر چکے ہوتے ہیں، آپ کا مائنڈ اینڈ پین کا
कॉम्बिनेशन फ्लो में आ गया होता है. तो write as much as you can and do the written drills as much as you can, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो है वो ठोस बुनियादों पे ओरिजिनल सोर्सेज से और कंप्रीहेंसिव प्रिपरेशन करनी है, बट स्मार्ट एट द सेम टाइम, एविडेंस्ड बाय द क्वेश्चन पेपर्स, जो अप टू डेट क्वेश्चन बैंक आपने प्रिंटेड फॉर्म में बुकलेट की शक्ल में आपके सामने पड़ा है. आप उनको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करेंगे, ए, बी और सी. फिर ए के आप नोट्स बनाएंगे, असाइनमेंट बनाएंगे, जिसके अंदर वो सारे एस्पेक्ट कवर करेंगे जो पिछले 5, 7, 8 मरतबा पूछे गए हैं. बी को आप आउटलाइन में लेके आएंगे, 2 to 3 पेज आउटलाइन. और सी को आप सिर्फ 2 रीडिंग देंगे उन चैप्टर्स को जो आज तक नहीं पूछे गए, ताकि आइंदा अगर आपके मरतबा उसमें से कुछ क्विज में ऑब्जेक्टिव टाइप में कुछ पूछ ले तो आप उनके जवाब दे पाए. दैट इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्सेज, सपोर्टेड बाय एनसाइक्लोपीडिया एंड एक्स्ट्रा रीडिंग जो आप गूगल से, गूगल स्कॉलर से, डिफरेंट अखबारों के तराशों से, ओपैड्स एंड आर्टिकल से, जो फॉरेन पब्लिकेशन है, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर में, वहाँ से आप करंट अफेयर पे खुसूसन टाइम, न्यूज़ वीक और इकोनॉमिस्ट के जो कवर स्टोरीज हैं, और इसी तरह एक अखबार रेगुलर पढ़ते रहे जहाँ पे आपके नेशनल अफेयर्स पे आपको अच्छी कमेंट्री मिले. एनालिसिस आपका अपना होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए. दीज आर सम ऑफ द फंडामेंटल steps and rules and principles which you can follow and prepare for the written part of CSS and PMS. अगले मरले में हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन पे कि जब आपने तैयारी कर ली तो ऑन द डे आपने क्या परफॉर्म करना है, कौन से फार्मूले आपने अप्लाई करने हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन पेपर की अच्छी हो जाए, आप अटेम्प्ट अच्छा करके आए, बिकॉज इट इज़ व्हाट यू डू, इट व्हाट यू परफॉर्म ऑन द डे दैट मैटर्स फाइनली. अगली नशिस्त में हम उस पर बात करेंगे. जब तक हमारी दोबारा मुलाकात होती है तब तक अपना, अपने अहल खाना और गिरद रवा का ख्याल रखें.